روشی اپنی سنجیدگی اور قابلیت سے سب کو متاثر کرنا جانتی ہے، اپنے آپ کو یوٹیلائز کر رہی ہے، کام میں دل لگا رہی ہے اور جس طرح سے اپنی ساری ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھائے گی اب کی بار تو طلحہ صاحب بھی دیکھ کر ایک دم سے حیران اور چونک جائیں گے، کہنے لگیں گے کہ یہ واقعی وہی روشی ہے جس کے اندر بچکانا پن تھا، اب کیسے ایک دم سے سارا بیہیویئر موڈ اور بدل گیا۔ لیکن اگلے ہی کچھ سینز میں طلحہ صاحب کا ہی موڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ جس طرح سے روشی باتیں کر رہی ہو تو بہت ہی فرینک ہونے کی کوشش کر رہی ہو تو یہ بیہیویئر طلحہ صاحب کو کچھ خاص اچھا نہیں لگتا۔ وجہ سبیکا ہوتی ہے، کیونکہ جیسے ہی سبیکا آفس میں آتی ہے اس کی تھوڑی بہت منہ ماری ہوتی ہے طلحہ صاحب کے سامنے۔ اب روشی کھڑی سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، طلحہ اور سبیکا کی بحث کو دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن سبیکا کے جانے کے بعد روشی مفت کے مشورے دینا شروع ہو جائے گی طلحہ صاحب کو، کہنے لگے گی کہ آپ کو تو پہلی نظر میں ہی اسے دیکھتے دھکے دے کے آفس سے باہر نکال دینا تھا۔ یہ بات سنتے ہی طلحہ صاحب تھوڑا اگریسو ہو جائیں گے، کہنے لگیں گے کہ آپ سے میں نے مشورے نہیں مانگے اور نہ ہی یہ آپ کو کوئی میٹر ہے، آپ اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتی اور آپ کا یہی ان پروفیشنل بیہیویئر مجھے برداشت نہیں ہے، میں نہ ہی آپ کو یہ برداشت کر سکتا ہوں۔ آپ کی ذمہ جو کام لگایا جائے، جو ذمہ داریاں آپ کے ذمہ میں ہیں اسے اچھی طرح سے نبھائیں، باقی کام کو چھوڑ دیں، یہ میرا مسئلہ ہے، میں سنبھال سکتا ہوں اپنے مسئلے کو، آپ کو میں نے نہیں کہا کہ آپ مجھے اس طرح سے ساری آگاہی دیں۔ یہ بات سنتے ہی روشی اپنی صفائی میں کچھ بولنے ہی لگے گی کہ طلحہ صاحب انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگیں گے آیت آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ یہ بات روشی کو بہت ہی زیادہ ناگوار گزرتی ہے، برا فیل کرتی ہے جس طرح سے طلحہ صاحب اس کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں۔ فوراً سے روشی باہر چلی جاتی ہے اور بیٹھ کر کونے میں رونا شروع کر دیتی ہے۔ جب یہ پیغام طلحہ صاحب تک پہنچایا جائے گا کہ روشی باہر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ طلحہ صاحب کیا سٹینڈ لیتے ہیں روشی کے لیے۔